فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے جو غفور الرحیم ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے۔ آج ہم کتاب میزان الحکمت جلد چہارم کے صفحہ نمبر 357 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور اس صفحے پہ جو فصل موجود ہے اس کا نمبر ہے 28 اور عنوان ہے راحت و آرام۔ اور اس فصل کے ذیل میں جو باب ہے وہ ہے 1566 اور عنوان لکھا ہوا ہے راحت کے اسباب۔ اس کے بعد احادیث تحریر ہیں، تو جو جس حدیث سے ہم آج پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس حدیث کا نمبر ہے 7507۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راحت و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے اور اس پر یقین رکھنے میں ہے، جبکہ رنج و غم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے اور اس پر ناراض ہونے میں ہے۔ حوالہ مشکات الانوار صفحہ 34، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7508۔ راحت و آرام کی روح لوگوں سے مایوس ہونا ہے۔ حوالہ مشکات الانوار صفحہ 184 اور تنبیہ الخواطر صفحہ 388، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اسی کتاب میں راحت و آرام کی روح لوگوں سے مایوسی اختیار کرنا ہے۔ حدیث 7509۔ جو شخص پختہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے اسے ضرور مل کر رہے گا، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7510۔ جو شخص فوت شدہ چیز پر آسانی محسوس کرتا ہے وہ اپنے بدن کو آرام پہنچاتا ہے۔ حوالہ مشکات الانوار صفحہ 184، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7511۔ بہترین آسانی دو راحتوں میں سے ایک ہے۔ قرر الحکم اس کا حوالہ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7512۔ مومن کے لیے حقیقی راحت تو صرف خداوند تعالیٰ کی ملاقات بریکٹ میں لکھا ہوا ہے موت کے وقت ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، ایسی خاموشی میں جس سے تمہارے قلب و نفس کا وہ حال معلوم ہو سکے جو تمہارے اپنے اور تمہارے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایسی خلوت جس سے تم ظاہری اور باطنی آفات زمانہ سے نجات پا سکو۔ نمبر 3، ایسی بھوک جس سے خواہشات اور وسواس کا خاتمہ کر سکو۔ نمبر 4، ایسی بیداری جس سے تم اپنے دل کو منور، اپنی طبیعت کو پاکیزہ اور اپنی روح کا تزکیہ کر سکو۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر ہے 69، امام جعفر صادق علیہ السلام۔
حدیث 7513، ہم مزاج بیوی 2 راحتوں میں سے ایک ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7514، جو شخص اپنے آپ کو 4 چیزوں سے روک سکتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے کبھی کوئی ناگوار معاملہ درپیش نہ ہو۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 جلد بازی، نمبر 2 مناقشت، نمبر 3 خود پسندی، نمبر 4 سستی۔ حوالہ تحف العقول صفحہ 159، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7515، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پروبال کے ساتھ اٹھے، نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 5، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 7516، سالک اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازے اور دائمی قرار گاہ تک لے گئے، اور اس کے پاؤں بدن کے سہارے کے ساتھ امن و راحت کے مقام پر جم گئے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7517، جو شخص جس قدر حاجت پر اکتفا کر لیتا ہے وہ آسائش اور راحت پا لیتا ہے اور آرام و آسودگی میں منزل بنا لیتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 371، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ہے رضا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے راضی رہو آرام میں رہو گے۔ اس کے ہے نیچے تحریر نیز انورٹڈ کامز میں رزق، پھر تحریر ہے باب، اور باب کے سامنے دوبارہ سے انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے حریص کی حرص رزق کو زیادہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1567 اور عنوان ہے بہت بڑی راحت۔ حدیث کا نمبر ہے 7518، جو شخص راحت کو پسند کرتا ہے اسے دنیا کے بارے میں زہد کو ترجیح دینا چاہیے۔ حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7519، دنیا کے بارے میں زہد کو اختیار کرنا بہت بڑی راحت ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 7520، زہد 2 راحتوں میں سے افضل راحت ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7521، تنہائی اپنانے میں سلامتی ہے اور زہد اختیار کرنے میں راحت ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7522، زہد و پارسائی کا پھل راحت ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ پھر تحریر قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں زہد، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز ہیں دنیا میں رغبت تھکاوٹ کی چابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو جاتا ہے، باب کا نمبر ہے 1568، عنوان ہے دنیا میں آرام پیدا ہی نہیں ہوا۔ حدیث کا نمبر ہے 7523۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پھر اپنے ایک ہم نشین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے انداز میں تلاش کرو
اور جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اس کو مت تلاش کرو۔ ایک شخص نے پوچھا جو چیز خلق ہی نہیں ہوئی اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انسان تونگری، مال اور دنیا کی فراوانی آرام کے حصول کے لیے طلب کرتا ہے، حالانکہ آرام و راحت نہ تو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی دنیا والوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ تو جنت اور بہشتی لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 73 صفحہ نمبر 93، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7524۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا آرام کی راہ کہاں ہے؟ امام نے فرمایا خواہشات نفسانی کی خلاف ورزی کرنے میں۔ پھر پوچھا گیا انسان کو آرام کب نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے آرام کا پہلا دن وہ ہوگا جب وہ بہشت میں قدم رکھے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 254۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7525۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد میں نے 5 چیزیں 5 چیزوں میں رکھی ہیں، جبکہ لوگ انہیں دوسری 5 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں اور انہیں حاصل نہیں کر پاتے۔ میں نے آرام کو بہشت میں رکھا ہے، جبکہ لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ ہے 453۔ اگلی حدیث 7526۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا محال چیز کی تمنا نہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور محال کی تمنا کون کرتا ہے؟ فرمایا کیا تم دنیا سے راحت و آرام کی تمنا نہیں کرتے؟ عرض کیا ضرور کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں مومن کے لیے آرام اور راحت محال ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 81 صفحہ نمبر 195۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صفحہ ہے اب 364 اور یہاں پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 29، عنوان ہے ریاضت، اور اس کے ماتحت باب جو ہے اس کا نمبر ہے 1569 اور عنوان وہی ہے ریاضت۔ حدیث کا نمبر جو ہم اب پڑھیں گے وہ ہے 7527۔ جو شخص اپنے نفس کو ہمیشہ ریاضت میں رکھتا ہے فائدے میں رہتا ہے۔ حوالہ غزل الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7528۔ عقل مند کے لیے ہر کام میں ریاضت ہے۔ حوالہ غزل الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7529۔ اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے، اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے، اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خالی کر دوں گا جس طرح وہ چشمہ آب جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو، کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کر اپنے باڑے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے اور سو جائے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد کھلے ہوئے چوپایوں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب 45، تنبیہ الخواطر صفحہ 287، حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا نمبر ہے 1570۔
عنوان ہے ریاضت کیسے ہو۔ حدیث کا نمبر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 7520۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 208، نہج البلاغہ مکتوب 45، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7531۔ شریعت نفس کی ریاضت ہے، حوالہ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7532۔ ریاضت کی باراوری حکمت کے اسباق اور عادت پر غالبانہ ہے، غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ تھا۔ حدیث 7533۔ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ کے اوصاف میں سے ہے اس کا نفس جس بات کو ناپسند کرتا ہے اگر اس کے ساتھ اس بارے میں سختی کرنے لگتا ہے تو وہ بھی اسے اس کی مطلوبہ چیز نہیں دیتا جس سے اسے خوشی حاصل ہو۔ حوالہ نہج السعادات جلد 1 صفحہ 460، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7534۔ معراج میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے ہے: اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرم لباس زیب تن نہ کرو، عمدہ کھانے نہ کھاؤ اور عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کرو، کیونکہ نفس ہر برائی کی آماجگاہ ہے اور ہر برائی کا ساتھی ہے۔ تم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساعت کی طرف کھینچتے ہو اور وہ تمہیں اس کی نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 23۔ حدیث ہے 7535۔ نفس کی خدمت یہ ہے کہ اسے لذتوں، اس کی من پسند چیزوں سے بچائے رکھو، اور اس کی ریاضت علوم و حکمتوں کے ساتھ ہے، اس کی تگ و دو عبادتوں اور اطاعتوں کے ساتھ ہے، اور اس میں ہی نفس کی نجات ہے۔ حوالہ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7536۔ مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس: اور اگر رعیت کو تمہارے بارے میں کبھی بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور پر پیش کرو، اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو، اس سے تمہارے نفس کی، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر ہے 53، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7557۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بصری کو ہدایات کے سلسلے میں ہے: جس چیزوں کا تعلق ریاضت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کے کھانے کی خواہش نہ ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ چیز حماقت اور بے وقوفی کا موجب ہوتی ہے۔ صرف بھوک کی حالت میں ہی کھانا کھاؤ، اور جب کھاؤ تو حلال غذا اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو کہ انسان پیٹ سے بدتر کسی اور ظرف کو نہیں بھرتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 1 صفحہ 226۔ اور پھر لکھا ہے قول مؤلف: ملاحظہ ہو مکمل حدیث، باب، اور باب جو ہے اس کا انورٹڈ کامرس میں لکھا ہوا ہے طلب علم کے بارے میں ایک جامع حدیث۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہماری اس کتاب کا اگلا باب، باب کا نمبر ہے 1571 اور حدیث کا نمبر ہے 7538۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے: اپنے نفس کو صبر کا عادی بناؤ، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔
حوالہ کنز العمال، حدیث نمبر ہے 24,176، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اس کا نمبر ہے 7,539۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، اپنے پیٹوں کو ہلکا پھلکا رکھو، اور اپنے اجسام کی خبر لو کہ اس طرح تم اپنے نفوس پر مہربانی کرو گے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7,540۔ ریاضت صرف بیدار نفوس میں مؤثر ہوتی ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7,541۔ اپنے شکموں کو بھوکا، اپنے جگر کو پیاسا، اپنے جسموں کو کم لباس اور اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم ملائے اعلیٰ سے بھی آگے پہنچ جاؤ۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر، صفحہ ہے 362، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر پہنچ گئے ہیں، اور اس صفحے کا نمبر ہے 369، اور اس پہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے حرف زا، یعنی اب جو احادیث شروع ہو رہی ہیں وہ ہے حرف زا سے، اور اس میں جو جو عنوانات موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ نمبر 1 زراعت، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 تزکیہ، نمبر 4 زمانہ، نمبر 5 زنا، نمبر 6 زہد، نمبر 7 ازدواج، نمبر 8 زیارت، نمبر 9 زیارت قبور، اور نمبر 10 زینت۔ اس کے ساتھ اگلا صفحہ شروع ہوتا ہے اگلے صفحے پہ، جس کا نمبر 371 ہے۔ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر 1 ہے، عنوان زراعت ہے، اور باب کا نمبر ہے 1572، اور جو عنوان جو سب عنوان اس کا کہنا چاہیے وہ ہے زراعت اور شجرکاری مستحب ہے، زراعت اور شجرکاری مستحب ہے۔ اور اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور حوالہ ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 سے 66 تک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ بھلا تم نے اسے بھی دیکھا ہے جو تم بوتے ہو، کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہم تو تاوان میں پھنسے، ہم تو بد نصیب ہی ہیں۔ یہ ترجمہ تھا ان آیت قرآنی کا جو اوپر تحریر تھی اور میں نے انہیں پڑھا۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہے۔ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7,542۔ 6 خوبیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مومن ان سے بہرہ مند ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 1 نیک بیٹا جو اس کے لیے استغفار کرے۔ نمبر 2 قرآن مجید جو اس کی طرف سے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3 جو کنواں وہ کھودتا ہے۔ نمبر 4 جو درخت وہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں۔ نمبر 5 پانی کا صدقہ جاریہ۔ نمبر 6 اچھائی اور نیکی کی ایسی رسم جو اس کے بعد چلتی رہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 64، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 7,543۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مال بہتر ہے؟ حضرت نے فرمایا جس زراعت کو کسی نے کاشت کیا، اس کی دیکھ بھال کی اور کٹائی کے دن خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں اس کا حق ادا کر دیا۔ بحار الانوار، جلد 103،
صفحہ 64۔ حدیث 7544، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گائے کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا زراعت۔ حوالہ وسائل اشیاء جلد 13 صفحہ نمبر ہے 194، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7545، میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے بہترین عمل وہ کھیتی ہے جسے انسان کاشت کرتا ہے، جس سے اچھے اور برے لوگ کھاتے ہیں، پھر اچھے لوگ جو چیز کھاتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتی ہے، برے لوگ جو چیز کھاتے ہیں وہ ان پر لعنت کرتی ہے، اور اس سے چوپائے اور پرندے بھی کھاتے ہیں۔ وسائل اشیاء جلد 13 صفحہ نمبر 194، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ اس حدیث کا حوالہ تھا۔ ہم آگے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 373 اور نیا باب ہے، باب کا نمبر ہے 1573 اور عنوان ہے کاشتکار۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7546۔ کاشتکار لوگوں کے خزانے ہیں جو پاکیزہ چیزیں کاشت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین سے باہر نکالتا ہے۔ وہ بروز قیامت بہترین مقام پر ہوں گے اور منزلت کے لحاظ سے قرب خداوندی میں ہوں گے۔ انہیں مبارکین کے نام سے پکارا جائے گا۔ حوالہ وسائل اشیاء جلد 13 صفحہ 194، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7547، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ آل عمران 122ویں آیت، یعنی مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد کاشتکار ہیں جو خدا پر بھروسہ کر کے کاشتکاری کرتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 66، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو خود پسندی، باب خود پسندی ہی ہلاکت ہے۔ حدیث 7548، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو شخص کو پانی اور مٹی مل جائے، زراعت کے لیے وسائل فراہم ہوں، پھر بھی وہ فقیر اور تنگ دست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 65، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7539، جو شخص درخت لگائے اور وہ اپنا پھل دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اسی قدر اجر دے گا جس قدر اس درخت کا پھل ہوگا۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 501، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7550، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی کاش کرتا ہے اور کوئی انسان یا پرندہ یا جانور اس سے کھاتا ہے، یہ اس کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 501، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1574 اور عنوان ہے انبیاء کی روزی زراعت اور دودھ دھونے میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7551۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی روزی زراعت اور دودھ دھونے میں رکھی ہے تاکہ وہ کسی آسمان سے نازل ہونے والے قطرات کو ناپسند نہ سمجھیں۔ حوالہ وسائل اشیاء جلد 13 صفحہ 193۔ اگلی حدیث ہے 7551۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے کھیتی باڑی اور زراعت کو پسند فرمایا ہے تاکہ وہ کسی آسمانی بارش کو ناپسند نہ سمجھیں۔ حوالہ وسائل اشیاء جلد 13 صفحہ 193، امام جعفر صادق علیہ السلام۔
حدیث 7553، کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرات سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ سب کاشتکار تھے، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے کہ وہ خیاط یعنی درزی تھے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 501۔ حدیث 7554، یزید بن ہارون واسطی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسانوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کاشتکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اس کے خزانے ہیں، اور کاشتکاری سے بڑھ کر کوئی اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں سب کاشتکار تھے، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے، وہ خیاط درزی تھے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 25۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو نبوت، باب، اور پھر اس کے باب کا نام لکھا ہے تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے۔ یہ صفحہ تھا 376۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 377 سے۔ اس صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 2، اور عنوان ہے زکوٰۃ، اور باب ہے 1575، اور عنوان وہی ہے زکوٰۃ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ پھر میں اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گی، اور ہم زکوٰۃ کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ فی امان اللہ۔